ہماری آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ صبر تمام نوروں میں سب سے اعلیٰ نور ہے۔ کیسے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا۔ ہم نے گزشتہ درس کے اندر حدیث پاک کا یہ حصہ پڑھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصبر ضیاء، کہ صبر ضیاء ہے، اور یہ بتایا تھا کہ ضیاء اس روشنی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر سب سے زیادہ شدت اور تیزی اور روشنی پائی جائے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ فرمایا گیا کہ جو صبر ہے وہ سب سے اعلیٰ نور ہے تمام انوار میں، یہاں تک کہ وہ نماز کے نور سے بھی بڑا نور ہے اور صدقے کے نور سے بھی بڑا نور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اور صدقے کے نور سے صبر کا نور اس لیے بڑا ہے کہ کوئی بھی کام دنیا کا، چاہے وہ ظاہری ہو، باطنی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، روحانی ہو، کوئی بھی کام معیشت کا ہو یا عبادت کا، آپ صبر کے بغیر نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی کام آپ، یہ جو نور ہے یہ تمام انوار کا جامع ہے، یا یوں سمجھ لیں یہ جو عادت ہے، یہ جو صفت ہے، یہ تمام صفات کی جامع ہے۔ تمام خوبیاں یہیں سے وجود میں آتی ہیں۔ اگر انسان کے اندر صبر پایا جائے، صبر کی عادت موجود ہو، تو اس کی جو ذات ہے وہ خوبیوں کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ اور اگر کسی انسان کے اندر صبر موجود نہیں ہے تو انسان کی ذات وہ خامیوں اور زوال اور نیچے کا سفر شروع کر دیتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو صبر ہے وہ تمام خوبیوں کا جامع ہے، تمام خوبیاں وجود ہی یہاں سے آتی ہیں۔ تو اس بنیاد پر صبر کو تمام نوروں میں سب سے اعلیٰ نور قرار دیا گیا ہے۔ اب اگلی بات کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، اگر ہمارے اندر صبر و برداشت کی عادت نہ ہو تو آپ ایمانداری سے بتائیں آپ اور ہم نماز پڑھ پائیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ صبح اٹھنا اور نیند قربان کرنا یہ بھی تو ایک برداشت ہے، یہ بھی تو صبر کا ایک حصہ ہے۔ پھر اس سردی کے اندر اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، پھر بستر چھوڑنا، پھر گھر چھوڑنا۔ کئی سارے ایسے ہیں آپ میں جو بیمار ہیں، تکلیف ہے ان کو، پھر بھی وہ اللہ کے گھر تک چل کے آتے ہیں۔ یہ بھی تو صبر کی وجہ سے ممکن ہے، برداشت کی عادت کی وجہ سے۔ کسی انسان میں صبر و برداشت نہ ہو تو وہ تو اپنا سہولت اور آسانی کو چاہے گا، اور پھر اس کے بعد مسجد میں آنا، مسجد کے اندر آ کے یہ اپنے آپ کو پابند کرنا کہ نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے، اور کچھ اور سوچنا بھی نہیں ہے، صرف اپنے رب کو سوچنا ہے۔ اور پھر اٹھنا، بیٹھنا، سجدے کرنا، یہ سب کچھ بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ صبر کو ہمارے دین کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور بہت زیادہ اس کے اوپر زور دیا گیا۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ صدقہ اگر کوئی انسان کرنا چاہتا ہے، کسی پہ خرچ کرنا چاہتا ہے، تو جو آپ نے مال اتنی محنت سے کمایا، جب وہ آپ کے ہاتھ سے اور ملکیت سے نکل کے دوسرے ہاتھ میں جا رہا ہوتا ہے تو دل کو ایک کھچ محسوس ہوتی ہے، کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کیفیت کو بھی آپ اگر کنٹرول کر سکتے ہیں تو کس بنیاد پر؟ صبر کی بنیاد پر۔ اگر آپ کے اندر برداشت ہو، صبر ہو، اور پھر یقین ہو، صبر اور پھر یقین کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا کئی گنا دگنا کر کے مجھے عطا فرمائے گا۔ اول تو دنیا میں دیتا ہے، ورنہ آخرت میں تو ہر مومن کا یقین ہے کہ اس سے بہترین عطا کیا جائے گا۔ تو اگر آپ کے اندر
اس عقیدے کے اوپر، اس یقین کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، اور برداشت کا ایک تعلق پھر انتظار کے ساتھ آتا ہے۔ اگر آپ انتظار نہیں کر سکتے تو بتائیں آپ اور ہم صدقہ کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب صدقہ کرنا پھر اللہ کے وعدے کا انتظار کرنا، اور پھر اس کی رحمتوں کو تلاش کرنا کہ کہاں کہاں کیسے کیسے ہو رہی ہیں، تو یہ چیز بھی بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے صبر کا نور صدقے کے نور سے بھی اوپر ہے، اور صبر کا نور نماز کے نور سے بھی اوپر ہے، کہ یہ ہر صفت اور ہر خوبی کا جامع ہے۔ تو لہٰذا یہ جو دنیا کے کام ہوں، چاہے دنیا کے کام ہوں یا دین کے کام ہوں، کوئی بھی کام اس ایک عادت کے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے صبر کو ایک اہم اور بلکہ سب سے اعلیٰ صفت اور خوبی قرار دی گئی ہے۔ میں آگے حدیث پاک بیان کروں گا۔ اچھا، پھر حدیث پاک کے اندر صبر کو جس لفظ سے تعبیر کیا گیا وہ ہے ضیاء کا لفظ۔ کیا فرمایا؟ الصبر ضیاء، کہ صبر وہ بھی ایک روشنی ہے۔ تو علماء و مفسرین فرماتے ہیں کہ ضیاء اس روشنی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر حرارت ہو، جس کے اندر گرمی ہو، جس کے اندر تپش موجود ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبر، اب میں یہاں سے ایک بات بتا رہا ہوں صبر کی، کہ صبر کرنے سے انسان کے اندر جو نور پیدا ہوتا ہے، غور فرمائیے گا، یہ وہ نور ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک حرارت اور تپش ہوتی ہے کہ جو اپنے سامنے آنے والی ہر رکاوٹ کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ اگر صبر کے اوپر بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی ایک واقعہ سنا دوں چھوٹا سا، کہ صبر ایک طرف سے کتنا اعلیٰ چیز ہے، اور اگر صبر کا کسی سے مقابلہ پڑ جائے تو کتنی خطرناک چیز ہے۔ اگر کسی بندے کا صابر بندے کے ساتھ، صبر کرنے والے بندے کے ساتھ مقابلہ پڑ جائے، تو میں نے یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے حوالے سے یہ واقعہ جو ہے وہ سنا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ امام صاحب ایک دفعہ جو ہے وہ گھر کی طرف جا رہے تھے کہ رستے میں ایک بد زبان شخص مل گیا۔ بد اخلاق ہوتے ہیں نا لوگ، اس طرح منہ پھٹ قسم کے، جن کو کسی کی حیا نہیں ہوتی۔ تو ایسا شخص امام صاحب کو مل گیا، رستے میں جا کے امام صاحب کو کیا کہتا ہے؟ اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، امام صاحب جو امام وقت بن چکے تھے، وہ کیا کوئی 14 15 20 سال کی عمر میں بن چکے ہوں گے؟ کم از کم کوئی 40 45 سال 50 سال تو امام صاحب کی عمر ہوگی۔ والدہ کی عمر کیا ہوگی؟ 70 سال 75 سال ہیں، 80 سال یہی ہوگی نا۔ ایک ضعیف بوڑھی ماں جو بیوہ بھی ہوں گی یقیناً، ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے نا یوں کہنا انسان کے اندر آگ لگانے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی امام نہیں بن سکتا یا ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کے اندر غیرت موجود نہ ہو۔ یہ لوگ بہت غیور ہوتے ہیں، بہت غیرت مند، بڑے صاف ستھرے شفاف ہوتے ہیں، تو بتائیں ان کی غیرت بھی تو جاگی ہوگی، ان کے اندر بھی تو غصہ بھڑکا ہوگا، ان کے اندر بھی تو جو ہے وہ طیش آیا ہوگا، لیکن بدلے میں امام صاحب کا ایمان دیکھیے اور دین دیکھیے، امام صاحب اور اخلاق دیکھیے۔ امام صاحب چپ رہے، ٹھیک ہے۔ اس نے پھر کہا اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ امام صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا، امام صاحب پھر مزے کی بات، امام صاحب بازار سے چلتے جا رہے ہیں رستے سے، اور وہ رستے میں سب کے سامنے کہتا جا رہا ہے، صرف کیا امام صاحب کو ذلیل کرنے، نیچا دکھانے کے لیے۔ امام صاحب چپ کر کے سر جھکائے جا رہے ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ امام صاحب جب گھر کے دروازے پر پہنچے نا، اس وقت بھی امام صاحب نے کوئی جواب اس کو نہیں دیا، لیکن امام صاحب کا صبر اتنا بڑھ چکا تھا کہ امام صاحب نے جیسے ہی گھر کا دروازہ پار کیا، ادھر سے امام صاحب اندر ہوئے، ادھر سے بندہ وہیں مر گیا، بندہ وہیں پہ مر گیا۔ اور کہتے ہیں نا کہ زبان خلق نقارہ خداست، زبان کی مخلوق پہ جو چل رہا ہوتا ہے وہ دراصل اللہ کی آواز ہوتی ہے، اللہ کے ہاں وہی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو زبان مخلوق کی زبان پر تھا کہ اس کو امام صاحب کا صبر کھا گیا ہے، اس بندے کو امام صاحب کا صبر کھا گیا۔ تو صبر اتنی پھر خطرناک چیز بھی ہے، ایک طرف اعلیٰ چیز ہے،
تو یاد رکھیے گا صبر آپ کا جتنا زیادہ ہوگا یہ دنیا کی مصیبتوں اور مشکلات کو اتنی ہی تیزی کے ساتھ جلاتا چلا جائے گا، اتنا ہی آپ کے راستے سیدھے کرتا چلا جائے گا۔ اگر آپ صبر کے اوپر وہ بنیاد رکھ دیں جو ہم سے ہمارا دین چاہتا ہے، ہر قسم کی برداشت، ہر قسم کا صبر، اور اپنے اندر ٹھہراؤ، کوئی گالی بکتا ہے، کوئی گلوچ کرتا ہے، کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے، کوئی اذیت دیتا ہے، اور آپ کے منہ سے اف تک بھی نہ نکلے، ہمارا دین ہم سے یہ چاہتا ہے، ہمارا دین جو وہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، تو کون ہوگا ایسا جس کی یہ صفت ہو؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ کچھ عادتیں بنانا، اس کے اوپر صدیاں بیت جاتی ہیں، صدیاں بیت جاتی ہیں۔ کیا؟ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا نہیں ہوتا۔ میں عالم ہوں جی، مجھے پتہ بھی ہے، قرآن کی آیت پڑھی، پھر بھی جب خود پہ زد پڑتی ہے چیخ نکل ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس علم کو میری دل سے خواہش ہے اللہ میری عادت اور عمل کا حصہ بنائے، لیکن کہیں سے دامن چھوٹ جاتا ہے۔ میں یہاں پر بیٹھ کے آپ کے سامنے کوئی آرٹیفیشل مومن متقی نہیں بننا چاہتا، میری آپ سے زیادہ خواہش و آرزو اللہ مجھ سے آپ سے زیادہ عمل والا بنائے، میرے اندر یہ عادتیں پیدا ہوں۔ یہ انبیاء و پیغمبر اور اللہ کے نیک بندوں کی صفتیں ہیں، اللہ ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی مومنانہ اوصاف ہے اور یہی انسان کا زیور ہے، یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ اگر آپ لوگ دیندار بننا چاہتے ہیں، نمازی بننا چاہتے ہیں، تو اپنے اندر یہ عادات ڈالیے، اپنائیے جو ہمارے دین نے ہم سے مطالبہ کیا، اور ان کی ڈیمانڈ پہلے ہے، ان کی ڈیمانڈ پہلے ہے۔ اپنے اندر پہلے یہ خوبصورتیاں پیدا کریں، پھر خوبصورت بن کے اپنے رب کے در پہ حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اندر برداشت کی عادت عطا فرمائے، صبر پیدا کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی سوچ کو خوبصورت، مثبت، جسے دین میں حسن ظن کہا جاتا ہے کہ دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنا، اللہ ہمیں یہ صفات عطا فرمائے۔ یہ ہمارے دین کا مطالبہ ہے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔